قریشی ٹی وی کی ناظرین، میں ہوں فرحان قریشی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ 8 اگست کو بلیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے؟ اس دن کو منانے کا آغاز جانوروں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے ادارے انٹرنیشنل فنڈ فار اینیمل ویلفیئر کی جانب سے 2002 میں کیا گیا، اور اس کا مقصد اس معصوم سی دوست بلی کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی بلیوں کے متعلق ہے، جسے شیر کی خالہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق دلچسپ حقائق آپ سے شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو بلیوں کی قربانی کرتے ہیں۔ کون سی بلی گھاس کھانا پسند کرتی ہے؟ بلی کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر تخلیق کردہ مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے اور اس پر سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک جوڑا اس کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی میں موجود تمام اناج اور غلہ خراب اور کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ اس وقت اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اے نوح، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زوردار چھینک آئی اور اس کی ناک کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ دونوں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود تمام چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دوستو، یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں۔ اس حوالے سے جڑے کئی افسانے بھی ہیں، مگر کئی روایات جو بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں، جہاں پر ان کو بہت سارا گوشت ملتا ہے، جو کہ عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کے طور پر ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کے دن بلیوں کے غائب ہونے کی واضح وجہ بیان نہیں کی گئی، خاص طور پر جس وقت قربانی کی جا رہی ہو، تب یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھال کو گرایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جس کو کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلیاں خون دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے، جو ان بلیوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے اور بلیوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ باقی اصل بات کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے۔ جبکہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر بلیاں ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ جبکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی، بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو اس جگہ پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ ناظرین، بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلید نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ اگر بات کی جائے گھر میں بلی پالنے کے حوالے سے، تو اس بارے میں فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی اور نجس جانور نہیں ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام بھی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم فرماتے تھے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ انہی کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے تو لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلیاں پالنا ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیاں ڈپریشن کو کم کرتی ہیں، اس لیے چاہے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے یا سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بلی کی سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ بلی میٹھے کا ٹیسٹ نہیں لے سکتی،
بلی کی زیادہ سے زیادہ دوڑنے کی رفتار 31 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ بلی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ بلیاں وائبریشن کو بہت جلد محسوس کر لیتی ہیں اور زلزلہ آنے سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے۔ بلی کو صرف پنجوں پر پسینہ آتا ہے جبکہ باقی جسم پر اسے پسینہ نہیں آتا۔ بلی کا دل 1 منٹ میں 110 سے 140 پلس کے ریٹ سے دھڑکتا ہے۔ بلی 70 میٹر اونچائی سے گر جائے تو بلی کو کوئی چوٹ نہیں لگتی کیونکہ بلی کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے۔ بلی جب بھاگتی ہے تو بھاگتے وقت اپنا سر نہیں ہلاتی۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بلیوں کی شناخت کے لیے ناف کا پرنٹ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ انسانوں کی شناخت کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کا پرنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلیاں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو میاؤں کا استعمال نہیں کرتی۔ بلی کا جبڑا بائیں طرف اور دائیں طرف گھوم نہیں سکتا، اس وجہ سے بلی زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں چبا سکتی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہے۔ بلی کے جسم میں 230 ہڈیاں ہوتی۔ بلی اپنی ٹانگوں کی مدد سے اپنے قد سے تقریباً 7 گنا زیادہ اونچی چھلانگ لگا سکتی ہیں۔ بلی کے آگے والے ہاتھوں میں 5 پنجے ہوتے ہیں اور پچھلے پیروں میں 4 ہوتے ہیں۔ بلی جب بہت زیادہ گوشت کھا لیتی ہے تو اسے بد ہضمی ہو جاتی ہے، پھر یہ تھوڑا سا گھاس کھانا پسند کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا معدہ تندرست ہو جاتا ہے۔ بلی رات کو اندھیرے میں ہر چیز واضح دیکھ سکتی ہے، جیسا کہ دن میں چیزیں دیکھتی ہے ویسے رات میں بھی دیکھ سکتی ہے، اور بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی اور اس لیے بلی کو گھاس سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ بلی جب مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہے اور مرنے والی بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہے۔ دوستوں، کیا آپ کو علم ہے کہ بلیاں پانی سے بہت ڈرتی ہیں؟ اس لیے بلی پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے کیونکہ پانی میں گرنے کے بعد بلیوں کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا۔ بلی کے کان میں 32 مسلز ہوتے ہیں۔ 1963 میں سائنسدانوں نے سب سے پہلے خلا میں بلی کو بھیجا تھا جو حفاظت کے ساتھ واپس بھی آ گئی تھی۔ یہ بات آپ کے لیے انتہائی حیران کن ہوگی کہ شیطانی عمل کرنے والے لوگ کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کالی بلی کی قربانی کرتے ہیں۔ بلی جنات کو دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بلی موت کے فرشتوں کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اگر آپ رنگین بلی کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ارادے اچھے نہیں ہیں وہ خود کو ظاہر کرے گا، جبکہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے تکلیف دیں گے یا نہیں۔ اگر آپ کو خواب میں سفید بلی نظر آتی ہے تو یہ انتباہ ہے کہ میٹھی باتیں کرنے والوں سے ہوشیار رہیں کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔